السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 9 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ پلیز مجھے کامنٹ لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور بتایا کریں کہ ناول کیسی جا رہی ہے۔ کم از کم مجھے اتنا تو پتہ چلنا چاہیے اور یہ میرا حق بھی بنتا ہے۔ تو پھر کریں گے نا آپ لوگ کامنٹ؟ پرومس کریں۔ اور ایک لازمی بات یہ کہ میرے چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟ میرے چینل کے ویوز کو بڑھائیں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ فلیٹ میں خاموشی کا بسیرا تھا، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہر خیال کا راستہ اسی اجنبی لڑکی پر جا کر ختم ہوتا۔ وہی سیاہ چشمے غزال اور وہی ایک لمحے کی جھلک اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ آخر کار اس نے جھنجلا کر ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحوں میں اس نے چہرے پر ماسک لگایا، کیپ پہنی اور سن گلاسز آنکھوں پر جما لیے۔ اپنی پہچان چھپانا اب اس کی مجبوری بن چکی تھی۔ وہ خاموشی سے فلیٹ سے نکلا اور شام کی ٹھنڈی ہواؤں میں گھل گیا۔ باہر کا موسم خوشگوار تھا اور شہر کی روشنیاں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بے مقصد چلتے ہوئے اس کے قدم ایک پرانے پارک کی طرف بڑھ گئے۔ یہ سیول کا وہی پارک تھا جہاں وہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ آتا تھا۔ یہ جگہ اس کی سب سے پسندیدہ ہوا کرتی تھی۔ وہاں آئس کریم کھانا اور جھولوں پر بے فکر مسکرانا اب صرف ایک دھندلی سی یاد بن کر رہ گیا تھا۔ آج کئی سال بعد وہ وہاں دوبارہ آیا تھا۔ پارک پہلے جیسا ہی تھا، مگر وہ خود بدل چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بینچ کے قریب رک گیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو ذہن میں دوبارہ وہی آنکھیں ابھر آئیں۔ قسمت اسے بار بار کسی انجانی سمت دھکیل رہی تھی اور وہ خود کو اس راستے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ پارک میں شام کی روشنی پھیلی تھی، کہیں بچے کھیل رہے تھے اور کہیں لوگ چہل قدمی میں مصروف تھے، مگر اس کی دنیا اچانک ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ پارک کے داخلی دروازے سے اندر آتی ایک لڑکی پر اس کی نظر جا ٹھہری۔ کالی چادر، سہمے ہوئے قدم اور وہی غزالی آنکھیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ وہی تھی، وہی اجنبی لڑکی۔ وہ ساکت کھڑا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ پارک کے اندر آئی۔ آدمی کی چال میں ایک عجیب سی رونق تھی اور وہ لڑکی اس کے ساتھ یوں چل رہی تھی جیسے کسی قید میں ہو۔ یکایک اس کا سکون رخصت ہو گیا تھا۔
زبیر مراد نینا کو لے کر پارک کے ایک گوشے میں بنے بینچ پر جا بیٹھا۔ نینا نے ارد گرد ویران سے انداز میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس سے زیادہ ایک انجانی سی گھبراہٹ تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زبیر نے اپنی نظریں سامنے پارک کے راستے پر جمائے رکھی، جہاں شام کی روشنی میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ اس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ بس یہاں بیٹھو اور اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ یہاں کچھ خاص لوگ آنے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ اداس صورت کسی کی توجہ کا مرکز بنے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی نظریں بے اختیار پارک کے حصے پر جا پڑی جہاں کچھ چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ بچے ہنس رہے تھے، مٹی میں ہاتھ گندے کر رہے تھے اور ان کی مائیں پیار سے انہیں صاف کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی محرومی امڑ آئی۔ اس کا بچپن پارک کے ان جھولوں میں نہیں، بلکہ صحن کی اس مٹی اور چولہے کی کالک میں گزرا تھا، جہاں وہ بچپن سے ہی برتنوں کی سیاہی کو صاف کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ وہ کالک جو اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کی ہنسی کو دیکھ کر اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے جھکی تو زبیر نے فوراً اس کا بازو مروڑ کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا، تو وہ سہم کر خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لی من ہو درخت کی اوٹ میں کھڑا ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کسی فلم کے منظر جیسا تھا، مگر اس میں جو کرب تھا وہ حقیقی تھا۔ وہ آدمی جو اس لڑکی کے ساتھ آیا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی درندگی اور غصہ ٹپک رہا تھا، جیسے وہ کوئی مالک ہو اور اپنی ملکیت کی نمائش کر رہا ہو۔ اس لڑکی کا بیٹھنے کا انداز، وہ سہمے ہوئے ہاتھ اور کالی چادر میں سمٹا ہوا وجود اس کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتا تھا کہ آخر اس لڑکی کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ وہ اپنا وجود اس قدر چھپا کر رکھتی تھی۔ کیا یہ محض ثقافتی پردہ تھا، یا پھر وہ کسی ایسے خوف کے سائے میں جی رہی تھی جس نے اس کی شناخت اور خوشی کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا؟ اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی ایسی پردہ نشین عورت نہیں دیکھی تھی۔ اچانک کچھ لوگ ان کے قریب آئے اور اس آدمی سے کچھ بات کرنے لگے۔ پھر وہ لڑکی ان آدمیوں کے ساتھ جانے لگی۔ اس کی نظریں اس کی آنکھوں پر جا ٹھہری۔ وہ بار بار مڑ کر اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جس کے ساتھ وہ پارک آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف اب کسی پردے میں چھپ نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب بے چینی اٹھی۔ اس کے قدم بے اختیار آگے بڑھنے کو ہوئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی صرف پراسرار نہیں، بلکہ کسی مشکل میں ہے۔ اس کے اندر بے چینی
شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، کیوں اس اجنبی لڑکی کا خوف زدہ چہرہ اس کے دل پر اس قدر اثر کر رہا تھا۔ جب وہ لڑکی ان آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھی تو وہ بھی بے اختیار ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے قدم تیز ہوتے جا رہے تھے۔ سنو، وہ پکارنا چاہتا تھا، بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ رکو، وہ بے اختیار گاڑی کے پیچھے بھاگا۔ سنو، اس کی آواز شام کی ہوا میں گم ہوتی رہی، مگر گاڑی کے بند شیشوں کے پیچھے بیٹھی لڑکی کچھ نہ سن سکی۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی پارک سے نکل گئی اور لی من ہو وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ ایک اجنبی لڑکی کے پیچھے اس طرح بھاگنا، اسے روکنے کی کوشش کرنا، یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ کبھی ایسا نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ان سیاہ آنکھوں کے سحر سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ پارک کے اس گوشے میں جہاں شام کا دھندلکا گہرا ہو رہا تھا، زبیر، مراد اور نینا بینچ پر ساکت بیٹھے تھے۔ اچانک سیاہ سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گہرے چشمے لگائے چند نامعلوم افراد ان کی جانب بڑھے۔ ان کی ہیبت ناک خاموشی نے پارک کی فضا میں ایک پراسرار دباؤ پیدا کر دیا تھا۔ نینا کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ زبیر نے جیسے ہی ان لوگوں کو مڑ کر دیکھا، پھر نینا کی جانب رخ کر کے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ نینا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید اضطراب تھا جو پردوں کے پیچھے بھی نمایاں تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں؟ کیا آپ نہیں آ رہے؟ زبیر نے ایک لمحے کے لیے اپنا ضبط کھو دیا اور ایک کرخت چیخ کے ساتھ بولا، میری زبان سے نکلی ہوئی بات دہرانا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ارد گرد کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ فوراً سنبھل گیا۔ اس نے اپنا لہجہ زبردستی ہموار کیا، جیسے کسی ڈرامے کا حصہ ہو۔ دیکھو نینا، یہ میرے قابل اعتماد ملازم ہیں۔ مجھے اچانک ایک انتہائی ایمرجنسی اور ناگزیر کام آن پڑا ہے جس کے لیے مجھے فوراً جانا ہوگا۔ یہ لوگ تمہیں ہوٹل ڈراپ کر دیں گے، تم وہاں جا کر آرام کرو۔ اس کے لب لڑکھڑائے، وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی، مگر مقابل کی خشمگین نگاہیں اور اجنبیوں کی موجودگی نے
اس کے حلق میں آواز گھونٹ دی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دھیرے دھیرے ان افراد کے پیچھے چلنے لگی، مگر اس کے قدم زمین سے جڑ گئے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر زبیر کو دیکھتی رہی، جیسے کسی ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے دور ہوتا گیا اور پھر پارک کی تاریکیوں میں مکمل طور پر اوجھل ہو گیا۔ اس اجنبی ملک کی زمین اس کے لیے کسی نامانوس سیارے کی مانند تھی، جو گاؤں کی حدود سے باہر قدم رکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتی تھی۔ آج ایک ایسے شہر کے بیچوں بیچ اکیلی تھی، جہاں کی زبان، رنگ ڈھنگ اور لوگ سب اس کے لیے خوفناک پہیلیاں تھے۔ اس کے اندر کا ڈر اب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے وہ موت کے دہانے پر کھڑی ہو، پھر سہمے ہوئے کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی سرخ روشنیاں دور افق میں کہیں گم ہو گئی۔ لیمن ہو ایک لمحے تک وہیں ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کا وجود وہیں سڑک پر منجمد ہو گیا ہو، پھر بھاری قدموں کے ساتھ واپس اپنی گاڑی کی جانب پلٹا اور فلیٹ کا رخ کر لیا۔ کچھ دیر بعد فلیٹ پہنچ کر دروازہ بند کیا اور سیدھا صوفے پر جا گرا۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہی سیاہ چادر اور اس میں سے جھانکتی وہ پراسرار آنکھیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد اس نے اچانک ایک جھٹکے سے خود کو اٹھایا اور میز پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ کھینچ لیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگی۔ کوریائی زبان میں اس نے سرچ بار میں ٹائپ کیا، وہ خواتین جو اپنا چہرہ مکمل ڈھانپ کر رکھتی ہیں کس ملک سے تعلق رکھتی ہیں؟ اسکرین پر آنے والے جوابات نے اسے حیران کر دیا۔ کوئی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ ایک مذہب کے پیروکار تھے، جن کی خواتین خود کو سر سے پاؤں تک چھپا کر رکھتی تھیں۔ یہ زیادہ تر اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش اور خاص طور پر پاکستان کی ثقافت اور مذہبی روایات کا حصہ تھا، جہاں خواتین خود کو سر سے پاؤں تک ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ اس نے مزید تفصیلات کے لیے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ اس نے پڑھا کہ یہ خواتین عمومی طور پر باہر نکلتے وقت مکمل پردہ کرتی ہیں۔ اوہ اچھا، جب ہی وہ مجھے ہمیشہ پردے میں نظر آتی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر اسکرین پر نظر جمائے آگے پڑھنے لگا۔ مگر وہ صرف اپنے محرم کے سامنے پردہ نہیں کرتی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، یہ محرم کیا بلا ہے؟ کیا وہ آدمی جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی اس کا محرم تھا؟ اب وہ صوفے پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرچ بار میں ٹائپ کیا، محرم کسے کہتے ہیں؟ اسکرین پر جوابات کی ایک طویل فہرست سامنے آ گئی۔ اس نے غور سے پڑھنا شروع کیا۔ محرم وہ رشتے ہیں جن سے پردہ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اس میں باپ، بھائی، بیٹا
اور شوہر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ماموں اور چچا بھی محرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام رشتے غیر محرم کہلاتے ہیں جن سے پردے کا حکم ہے۔ لی من ہو نے اسکرین کو غور سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے ان الفاظ کو اپنے ذہن میں دہرا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ پارک کا منظر دوبارہ گھوم گیا۔ وہ آدمی جس کے ساتھ وہ لڑکی تھی، وہ شخص کون تھا؟ اس کا محرم؟ لیکن اس شخص سے اس لڑکی کا کیا رشتہ تھا؟ اس کے اندر ایک عجیب سی کسک اٹھی۔ وہ معلومات تو پڑھ رہا تھا، مگر اب اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار کلبلانے لگا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ میں آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ انتظار تو میں روز ہی کرتی ہوں، لیکن میرا یہ انتظار بس انتظار ہی بنا رہ جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ کامنٹ نہیں کرتے، ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ لیکن یہ بری بات ہے نا، تو آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی فرمائش پر ہی میں نے بے زباں عشق کو اسٹارٹ کیا تھا۔ تو پلیز کامنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہے، ناول کیسی جا رہی ہے، فیڈ بیک دیا کریں، کیونکہ آپ جب فیڈ بیک دیتے ہیں نا تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میرے ویورز کو، میرے ریڈرز کو میری جو ہے اسٹوری پسند آ رہی ہے، تو مجھے جاننا ضروری ہے نا۔ تو پلیز لازمی بتائیے گا، میں انتظار کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور اب آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔